بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ ان کا تعلق ناروے سے ہے، انہوں نے مجھ ناچیز سے ایک سوال کیا ہے۔ اس کے سوال کے جواب میں میرے پاس جتنا ناقص علم ہے، میں تو طفل مکتب ہوں اور کوشش کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دے سکوں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کا سوال اور جواب سارے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں، اور ان سے میری صحت کے لیے دعا بھی ان سے عرض کروں گا۔ سوال جو ناروے سے دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کہتا ہے، جیسے میں نے یہ پہلے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ساتھ ہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ ان کا سوال، جو دوست ناروے میں تھے، ان کا سوال یہ تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تو وہ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ رہا ہے، تو ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہم صلی علی، ہم دوبارہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں، تو جب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ ان کا سوال کرنے کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کو کہا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو، جب کہ ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں۔ اس کی وہ وضاحت چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں، جب کہ ہم کہتے ہیں اللہم، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یاد رکھیں، جب اللہم کا لفظ آئے گا تو اس میں دوسرے لفظ ساتھ ہی، یہ عربی کا قاعدہ ہے، اللہم غفور الرحیم نہیں آئے گا، اللہم کے بعد فوری ایک دعائیہ فکرے نکلیں گے۔ یہ اصول ہے عربی کا بھی، قرآن کا بھی، حدیث کا بھی۔ اور اللہ، جیسے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر، یہ نہیں کہہ سکتے اللہم غفور الرحیم، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم ان سے دعا کی طلب کے لیے اللہم کو لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو جب اللہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو ہم اللہ سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب اس طرح ہے کہ پہلے ہم سمجھیں کہ درود کیا ہے۔ اللہ قرآن پاک کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک صلو کا استعمال ہوا ہے اور ایک سلام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں بتایا
کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجو۔ صلو کا مطلب ہے درود، عزت، برکت، اور اس کے بعد کا ہے سلام۔ سلام کا مطلب ہے سلام، سلامتی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو اس کے جواب میں ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سید۔ ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں اللہم صلی علی، اے میرے اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، بے ساری حدیث کی ساری کتابوں میں یہ درج ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے یہی کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مختصر سے بتا رہا ہوں کہ سیاستہ کی ساری کتابوں میں ایسا ہی درود درج ہے، اور باقی فقہ کی کئی کتابوں میں مختلف انداز سے درود شریف کا ذکر کیا گیا ہے۔ کسی میں سید ام النبی اس طرح کا ہے، کہ کبھی کا ہے جو سلام ہے اس کو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو ہمارا جو سوال ہے، ہم سوال کے جانب دوبارہ بڑھتے ہیں کہ جب اللہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تو ہمارا درود پڑھنا اللہ سے درخواست کرنا ہے۔ ہمارا درود پڑھنا، درود میں نے عزت، برکت، رحمت، تو ہمارا درود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمارا درود پڑھنا وہ اسی طرح ہے جیسے ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجیں، برکتیں بھیجیں اور سلامتی بھیجیں۔ یہ ہمارا درود شریف ہے جو اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ کا درود شریف کیا ہے؟ ہم تو اللہ سے درخواست کر رہے ہیں۔ اب اللہ کس سے درخواست کر رہا ہے؟ اللہ بھی تو کہتا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، تو اللہ کا درود کیسا ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے، اور اس کا جواب اسی میں ہے کہ ہمارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں نازل کرنا، اللہ سے درخواست کرنا ہے۔ اور اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا درود یہ ہے کہ میں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت میرا کام ہی ہے صرف درود بھیجنا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں نازل کرنا، اللہ کا درود یہ ہے۔ ہمارا درود اللہ سے درخواست کرنا کہ اے اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج، اور یہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ اور اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ اور فرشتے بھی، اللہ کہتے ہیں میں اور میرے فرشتے ہر وقت، ان کا کوئی کام نہیں ہے، صرف ایک ہی کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ مراد یہ ہے اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے درود۔ ہمارا درود کا پڑھنا کچھ اور ہے، اللہ کا درود بھیجنا کچھ اور ہے۔ یہ تو ایک وضاحت ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں پارہ نمبر 3 سورت نمبر 3 آیت نمبر 54 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پارہ نمبر 3 سورت نمبر 3 آیت نمبر 54 اللہ فرماتا ہے کافروں سے کہ تم تو مکر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ وہاں مکہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ تم مکر کرتے ہو تو میں بھی مکر کرتا ہوں، نہیں،
اس کا مطلب دوسرا لینا ہوگا آپ نے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے اس کی تدبیر بہتر ہے۔ تو اسی طرح جس طرح اس لفظ کا ہم نے مکر اللہ کا مطلب تدبیر لیا ہے، تو اسی طرح درود شریف میں ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج۔ درود کا مطلب ہی یہی ہے، رحمتیں اور برکتیں۔ اور صلی علی کا بھی جو لفظ صلی علی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں۔ اللہم، جب میں نے پہلے بھی عرض کیا، جب اللہم کہہ دیں گے نا تو اس کے بعد دعائیہ فکرہ کہنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے جیسے میں نے پہلے عرض کیا اللہم غفور الرحیم، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہیں گے اللہم اغفر لی، اس طرح کی بات۔ اللہم صلی علی، اے اللہ، اللہم ربنا، اس طرح کے لفظ۔ تو یہ جیسے ہم نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو جیسے ہم یہاں پر ماکرین کا مطلب تدبیر لے لیا، اسی طرح ہم درود کا مطلب اپنے لیے اللہ سے درخواست، اور اللہ کا درود ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہوگا، اللہ کا درود بھیجنا۔ اللہ تو کسی اور اللہ کو تو نہیں کہہ سکے گا نا، وہ تو اللہ ہے، مالک کل ہے، تو مختار کل ہے، عطا کل ہے، تو وہ تو خود ہم یہ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو کسی اور اللہ سے نہیں، وہ ڈائریکٹ درود بھیجتے ہیں، ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل کرنا، یہ اللہ کا درود ہے۔ یہ میرا خیال یہ سوال کا جواب کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصفات، تو آیت نمبر 78، 79، 80 اور 119 اور 120 اور 130 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصفات میں کھل کر بیان کیا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سلام علی موسیٰ وہارون۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سلام ہو نوح پر اور تمام دنیا والوں پر جو آنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ سلام علی موسیٰ وہارون، اور ایک جگہ اور ہے سلام الیاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں، اور باقی قرآن پاک کی آیت میں صرف سلام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان پر صرف سلام کہا گیا ہے، درود نہیں بھیجا گیا۔ درود صرف حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور سلام باقی انبیاء پر ہے، اور سلام باقی نیک لوگوں پر ہے، ان کے ماننے والوں پر ہے، اور ان کی آل اولاد پر چلنے والوں کے لیے ہے۔ اور جو درود شریف ہے، جو درود ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے واحد ہے۔ جیسے آپ سردار الانبیاء ہیں، اسی طرح درود بھی آپ ہی کے لیے صرف مقرر ہے، اور آپ کے لیے یہ خاصہ ہے آپ کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد، آپ پر اور آپ کی آل پر، یہ درود شریف آپ ہی کے لیے ہے اور آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے، یہ یاد رکھیں۔ اور اسی میں یہ فرق ہے۔ اور جو انہوں نے سوال کیا، اس سوال کے جواب میں ایک اضافی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو درود ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی آل کے لیے، اور جو باقی سلام ہے
وہ صرف انبیاء کے لیے اور انبیاء کے ماننے والوں کے لیے، ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے، ان کے لیے سلام کا لفظ استعمال قرآن پاک میں سورۃ صفات میں ذکر کیا گیا ہے اور اسی کی وضاحت کی ہے۔ باقی بے شمار ساری سیاستہ کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کے لیے، اور اس کے تقریباً ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں فائدے ہیں درود شریف پڑھنے۔ جو بھی عرب کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی دفعہ، اور اس کی جو فائدے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں تک جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، چلنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں سے یہ بھی احکام ہے۔ تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں درود شریف اللہ کا حکم آ گیا، میں کتنی دفعہ پڑھوں؟ آپ نے کہا زیادہ پڑھا کرو۔ اس نے کہا کہ میں ایک دن کا چوتھائی حصہ پڑھ لوں؟ تو اس نے کہا ہاں پڑھ لو، اگر اس سے زیادہ بھی ہو سکے تو پھر پڑھ لو۔ پھر آپ نے کہا میں دوسرا 2 حصے کو، ایک دن کو 2 حصے میں تقسیم کر لوں؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن ہو سکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھو۔ پھر آپ نے 3 حصے کہا، پھر اس نے 4 حصے کہا۔ پھر اس شخص نے، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سارا دن ہی؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت ہی اچھا ہے، یعنی کہ اس کی قید نہیں ہے۔ تو ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ درود شریف پڑھنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کسی سے اجازت لینی چاہیے۔ پھر بعض ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ہمیں کسی سے درود شریف پڑھنے کے لیے اجازت لینی چاہیے، لیکن ان کی ان جہالت پر ہمیں ماتم ہی کرنا چاہیے، افسوس ہی کرنا چاہیے ان کی جاہلیت پر۔ جب اللہ نے اجازت دے دی، جب اللہ نے حکم دے دیا کہ میں اور میرے فرشتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ساتھ حکم دے دیا اے ایمان والو تم بھی بھیجو، جب حکم دے دیا تو پھر اپنے پیروں سے اور عاملوں سے، مفتیوں سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جہالیت ہے کہ درود شریف پڑھنے کے لیے بھی کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہمیں بتائیں کتنی دفعہ پڑھیں، کیسے پڑھیں، کہاں پڑھیں؟ پڑھنا درود شریف پڑھنے کے لیے ہمیں اجازت لینی چاہیے، بعض جاہل یہ بھی کرتے ہیں۔ تو مختصر سا میں نے جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگر یہ میرا جواب صحیح ہے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر اس کو آگے بڑھائیں، اور اس کا اجر بھی آپ کو آخرت میں عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس درود شریف کی برکت سے ہمارے سارے معاملات اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، سکون دے، آخرت میں یہ ہمارا درود شریف ہمارے لیے باعث نجات ہمیں اس کا ہمیں عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔